عید سے قبل گھر کی صفائی کرنا ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ گھر کی صفائی کی ایسی ٹپس جو گھر کو جگمگا دیں۔ آپ کا گھر اب کے سلیقے کا مظہر ہے۔ لوگ گھر کی حالت سے گھر کے مکینوں کے ذوق کا پتہ لگاتے ہیں۔ صاف ستھرا چمکتا ہوا گھر خود گھر والوں کے لیے بھی ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے، جبکہ پھیلا ہوا گھر گھر میں افراتفری اور انتشار کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، اور جب کسی تہوار کا موقع ہو تو جب تو خاص طور پر لوگ زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی دعوت ہو یا کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو اگر وقتا فوقتا گھر کی تفصیلی صفائی کی جاتی ہے تو اس وقت کام جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور صرف عید کے عید ہی صفائیاں کی جاتی ہیں تو پھر یہ صفائیاں گھنٹوں کا کام بن جاتی ہیں۔ ایک عید کی صفائی کے لیے آپ کو پہلے منصوبہ بندی اور تیاری کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ اپنے سٹور کی غیر ضروری اشیاء کو ضائع کریں تاکہ صفائی کے دوران غیر ضروری اشیاء رکھنے کی جگہ بن سکے۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے دن مقرر کر لیں۔ قالین، دری اور پردے ایک دن صاف کریں، دیواریں ایک دن صاف کریں، اور دروازے اور لکڑی کا سامان الگ دن صاف کریں۔ گھر کی تفصیلی صفائی آہستہ آہستہ۔ عید کی صفائی صرف ایک دن میں مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر آپ تھکنا نہیں چاہتے تو چند دن پہلے ہی آپ کو تیاری شروع کرنی ہوگی۔ گھر جب تک صاف نہیں ہوگا جب تک کیڑے مکوڑوں سے پاک نہ ہو۔ گرمی میں خاص طور پر گھر کے اندر چیونٹیاں جگہ جگہ سوراخ بنا لیتی ہیں اور نہایت ہی پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچن کے کونوں میں، گملوں کے اطراف میں اور صحن کے چاروں طرف مٹی کا تیل لگانا چاہیے۔ گھر سے چوہوں کو مار بھگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چوہے جس راستے سے آتے ہوں رات میں وہاں گندھک کی دھونی دے۔ اس کے علاوہ اب گلو بورڈ بھی آ گئے ہیں جو چوہوں کی گزرگاہ میں رکھ دیں، چوہے اس پر سے گزریں گے تو چپک جائیں گے۔ اکثر مہمانوں کے آتے ہی لائٹ چلی جاتی ہے یا مچھر نکل آتے ہیں جو دعوت کا مزہ خراب کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کو گھر کے چاروں کونوں میں نیم کے پتے لٹکانے چاہیے۔ گرمیوں کے موسم میں مکھیاں بہت آتی ہیں، ان کو بھگانے کے لیے چائے کی استعمال شدہ پتی کو سکھا لیجئے اور پھر دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈالیے تو مکھیاں نہیں آئیں گی۔ دروازے اور کھڑکیوں کی صفائی۔ گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کی بہترین صفائی کے لیے 2 حصے سرسوں کا تیل اور 3 حصے مٹی کا تیل ملا کر سوتی کپڑا بھگو کر دروازوں پر اچھی طرح رگڑیں۔ اس عمل سے نہ صرف دروازوں پر چمک پیدا ہوگی بلکہ وہ نئے نظر آنے لگیں گے اور جھٹ پٹ صاف بھی ہو جائیں گے۔ فرش اور قالین کی صفائی۔ جس پانی سے فرش دھو رہے ہوں اگر اس میں فرش دھونے سے پہلے تھوڑا سا نمک ملا لیا جائے تو فرش پر کیڑے اور مکھیاں جمع ہو کر نہیں بھنبھنائیں گی۔ قالین کی صفائی کے لیے ایک کپڑے کو روغن دار پین میں بھگو لیں اور اس کپڑے سے قالین کو صاف کر لیا جائے تو قالین اور دری میں بے حد چمک پیدا ہوگی۔ فرنیچر کو نئے جیسا بنائیں۔ ہر قسم کے فرنیچر سے گرمی، دھوپ اور آگ کے نشانات دور کرنے کے لیے مٹی کے تیل میں تھوڑی اسپرٹ ملا کر کپڑے سے رگڑیں، اس طرح دھبے دور ہو جائیں گے۔ جس فرنیچر پر فارمیکا چڑھا ہوا ہو اسے چمکانے کے لیے تارپین کا تیل لے کر فرنیچر کو صاف کیا جائے، اس طرح سے فرنیچر میں بہت عمدہ چمک پیدا ہو جائے گی اور وہ بالکل نیا نظر آنے لگے گا۔ لکڑی کے فرنیچر پر کسی قسم کی خراشیں یا لکیریں پڑ جائیں تو ان کو مٹانے کے لیے آیوڈین لیکوئڈ کپڑے میں لگا کر لگائیں، جس سے لکیریں مٹ جائیں گی اور فرنیچر بالکل نیا معلوم ہوگا۔ گھروں میں اکثر بید کی ٹوکریاں اور فرنیچر رکھنے کا رواج عام ہے، انہیں صاف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک اور سہاگا 1 چمچ ملا کر سوتی کپڑے کو گیلا کر کے پھیریں۔ اس نسخے کے استعمال سے بانسوں کی اشیاء بالکل نئی نظر آنے لگیں گی۔ گھر کے واش رومز کو نہ بھولیں۔ گھر کے واش رومز اور کچن میں نل کی ٹونٹیوں کو صاف کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ نمک ملے ہوئے گرم پانی کو تمام ٹونٹیوں پر ڈالیں اور کچھ دیر چھوڑ دیں، اور پھر کسی سخت برش پر کھانے کا سوڈا اور واشنگ سوڈا لگا کر اچھی طرح سے رگڑیں۔ فلش کی پیلاہٹ دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق، سرف اور باریک ریت ملا لیں اور لگا کر چھوڑ دیں، پھر برش سے مانجھ لیں۔ اسی طریقے سے سفید واش بیسن بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ پنکھا چلاؤ تو دھول مٹی سر پر گر رہی ہے۔ عید سے پہلے گھر کے پنکھوں کی صفائی کا یہ انوکھا طریقہ جو آپ کے پرانے پنکھوں کو اب نئے جیسا چمکا دے۔
अगर आपके पंखे के परों पर ढेर सारी धूल जमा हो गई है और पंखा चलने पर गिरने लगती है तो एक प्लास्टिक की बोतल के ऊपरी और आखिरी हिस्से को रखें, दरमियान से बिल्कुल निकाल कर पीछे का हिस्सा रहने दें और उसके दरमियान में एक कपड़ा रख लें। इसको पंखे के परों के दरमियान में डंडे की मदद से लेकर जाएं और 1 से 2 बार आगे पीछे करके उनको साफ कर दें। लीजिए, पंखा नए की तरह चमक उठेगा। खिड़कियों की सफाई। एक स्प्रे की बोतल में 150 मिलीलीटर पानी और 150 मिलीलीटर सिरका एक साथ मिला दें और उसको अच्छी तरह हिलाएं ताकि ये ठीक तरह से मिल जाए। अब इसे खिड़कियों के फ्रेम और शीशों को अंदर और बाहर दोनों जगहों पर छिड़कें और कपड़े से साफ करें। खिड़कियां चमक उठेंगी। मक्खी, मच्छर और मकड़ी दूर भगाएं। सिरके में एक किस्म की तेजाबियत होती है जो मच्छर और मकड़ी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर पाते और जहां सिरका हो वहां से दूर भागते हैं। इसलिए इस बनाए गए महलूल से सफाई के बाद इसे खिड़कियों और दरवाजों के कोनों पर छिड़क दें तो मक्खी, मच्छर, मकड़ी जैसे कीड़े मकोड़ों से महफूज रहेंगे। तो बस भर अपनी ईद की सफाई में हमारी बताई हुई ये टिप शामिल कर लें।